اور واقعہ انہوں نے کر دیا کافروں نے. اس شرائط کے اندر ایک شرائط تھی سورہ حدیبیہ میں کہ جو ہمارا ہے اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے, سمجھ رہے نا, اور جو تمہارا ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. وعدہ سائن ہوئی تھی بات. تو اس میں یہ تھا کہ جو قبیلہ ہماری طرف ہے کافروں کی طرف سے, مکہ کے کافروں کی طرف سے, اس کو اور جو آپ کی طرف قبیلہ ہے وہ قبیلہ ایک دوسرے کو چھیڑے گا نہیں کبھی بھی. لیکن دو قبیلے مکہ کے قریب بڑے مشہور ہیں, بکر اور خزاعی قبیلہ. بکر قبیلہ جو تھا وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ تھا, ان کا دوست تھا. اور خزاعی والے جتنے تھے قبیلے والے یہ تھے حضور علیہ السلام کی طرف, مسلمانوں کی طرف. اور دونوں میں شروع سے خطرناک دشمنی, بہت خطرناک دشمنی, ابھی سے نہیں, شروع سے چلی آ رہی. جب سے مسلمان خزاعی ہوا بھی نہ تھا تب سے وہ دشمنی خطرناک تھی ان کی, بات میں جو ہوتی ہے قبیلوں میں. تو ہوا کیا کہ بکر قبیلے نے کافروں کو ملا کر حملہ کر دیا خزاعی قبیلے پر, اور ان کے 24 لوگوں کو شہید کر دیا. اور ان میں سے اکثر لوگ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے. اور ان میں اور کیا ہوا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے جان بچانے کے لیے کعبے کا طرف رخ کیا. اگر کعبے میں نہیں مارا جاتا نا, وہاں بیچارے چلے گئے, لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کو شہید کر دیا. اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے سارے قبیلے والے رو رہے تھے اور صدا لگا رہے تھے, المدد یا رسول اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں, ارے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہیں, ہم تو آپ کی طرف سے ہیں, تو یہ کافروں نے کیوں حملہ کیا؟ معاہدے میں تو نہیں تھا ایسا, تو پھر آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. وہ وہاں صدا لگا رہے تھے جب یہ سارے واقعہ اور دفنا رہے تھے, تو وہاں زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے. اب سنیے نا اللہ اکبر کام کی بات. وہ جب وہ آواز لگا رہے تھے تو میرے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کی. آپ فرماتی ہیں سرکار میرے حجرے میں تھے, میرے گھر میں تھے, کہ اچانک میرے سرکار علیہ السلام نے زور سے کہنا شروع کر دیا, ہم کریں گے تمہاری مدد, فکر نہ کرو, ہم کریں گے تمہاری مدد. 3 دفعہ کہا نا. میں حیران رہ گئی, اب کوئی کمرے میں ہے نہیں, کس کی مدد کریں گے, میں نے بھول گئی. کچھ دن کے بعد 4-5 یا کچھ دن کے بعد ایک قافلہ خزاعی سے وفد آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں اقدس میں, اور اس نے ساری رودات کافروں کی سنائی کہ کس طرح مل کر کافروں نے اس قبیلے بکر کے ساتھ ہم پر حملہ کیا. ساری رودات سرکار نے فرمایا, ہمیں سن رہی تھی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم مدد کریں گے تمہاری, ہم مدد کریں گے تمہاری, ہم مدد کریں. میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو وہی لفظ ہیں, وہی الفاظ ہیں جو سرکار نے تنہائی میں کہے تھے. میں نے دریافت کیا, یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کئی 100 میل دور زیادہ مکہ کے قریب ان لوگوں کے ساتھ جب واقعہ ہوا تو انہوں نے داد رسی کی میری طرف, یا رسول اللہ مدد. کہاں سے کہاں سن رہے ہیں, دیکھو سننے کا انداز, حضور کی سماع سنو, حدیث سنا رہا ہوں, جو چاہو تو کتابوں کا حوالہ بھی میں دے چکا. امام بہقی نے اور لائے دلائل میں, امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر لائے, اور پچھلی ابن عباس سے لے کر میں نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط کا بھی حق و حوالہ دے دیا کہ اللہ اکبر. انہوں کیا فرماتے ہیں, سماعت, حضور کی سماعت دیکھو, وہاں وہ فریاد کر رہے ہیں, اور کہاں سن رہے ہیں سرکار, مدینہ پاک میں. تو میرے دوستو بزرگوں, تم شکاگو میں فریاد کرو تو مدینے میں میرے آقا نہیں سنیں گے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر, فریاد امتی جو کرے حال زار پر, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. التجائے حضور سنتے ہیں جب سناؤ, حضور سنتے ہیں, التجا کچھ بھی عرض کر دو, اللہ اکبر. آج بھی قبر انور پہ آپ کی آواز جاتی ہے, آپ کی فریاد جاتی ہے, اور داد رسی ہوتی ہے نا. آئے ہے ہم ذرا بھی اگر دعا کے لیے, ہم ذرا بھی اگر دعا
لب ہلائے حضور سنتے، کہہ دو نا، لب ہلائے حضور سنتے ہیں، اللہ التجائے حضور ضرور سنتے ہیں۔ اس حدیث کو میں نے حوالہ کے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔